دل کی بات نہ مانی ہوتی، عشق کیا کیوں کی، اپنی مرضی بھی شامل ہے اپنی بیٹی بھی، درد اٹھا تو ریزہ دل کا گوشہ لب پر آنگن، خوش ہے کوئی نقش تو اڑا ہمارے انتہائی واجب الاسلام ڈاکٹر محمد یوسف بشیر صاحب، عالی ذہن جناب دیلاری صاحب، عارف شورا جناب مراری صاحب، استاد گرامی ڈاکٹر توسل صاحب، حامد شاہد صاحب اور مصنف ڈاکٹر شریف صاحب، اس کتاب کی جو تقریب ہو رہی ہے تو یہ میرے لیے ایک دوگنا مسرت ہے، دو طرفہ راحت ہے، اور یہ راحتیں اور مسرتیں میرے لیے تھوڑی سی الجھن کا باعث بھی بن رہی ہیں کہ میں آیا موضوع تصنیف پہ زیادہ بات کروں یا مصنف پہ میں زیادہ بات کروں، کیونکہ ڈاکٹر توسل صاحب میرے استاد ہیں اور ڈاکٹر شریف خان صاحب میرے شاگرد ہیں، تو دونوں کے ساتھ جو ایک محبت ہے، دل ادھر بھی کھنچتا ہے اور دل ادھر بھی کھنچتا ہے۔ اچھا، میں چونکہ فیصل آباد سے آیا ہوں تو فیصل آباد کی مارکیٹ میں بعض دکانوں پہ جو سائن بورڈز ہوتے ہیں وہ بڑے بعض مختلف ہوتے ہیں، مثلاً دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے دادا پوتا کلاتھ ہاؤس، دادا پوتا ملک ہاؤس، تو یہ جو آج کی تقریب ہے یہ میرے لیے جو ہے یہ دادا پوتا کی ہے۔ میں نے وہاں یعنی بعض لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا وہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات پوتے جلدی جوان ہو جاتے ہیں اور دادے اسی طرح جوان رہتے ہیں، ان کے درمیان ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ درمیان میں جو بیٹا ہے یا والد صاحب ہے وہ منہا ہو جاتے ہیں۔ آج کی تقریب میں شرکت کر کے مجھے اس لیے بھی خوشی ہوئی ہے کہ وہ جو درمیان سے منہار کرنے والا عمل ہوتا ہے وہ نہیں ہوا اور مجھے اس میں شامل رکھا گیا، مجھے اس میں یاد رکھا گیا۔ تو یہ جو کتاب ڈاکٹر توسل تبسم شخصیت اور فن ہے، آپ سب احباب جانتے ہیں کہ یہ محض ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ایک بڑی کتاب کا باب بھی ہے، وہ بڑی کتاب جو برسوں سے یہ ادارہ جو ہے وہ لکھوا رہا ہے اور یہ سفر جو ہے وہ جاری ہے اور آگے بھی یہ سیریز جو ہے وہ آتی رہے گی، اور یوسف بشیر صاحب کے عہد میں یہ تسلسل جس طرح بڑا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت تسکین کا باعث ہے۔ تو سلیم احمد کا ایک مضمون ہے نئی نظم اور پورا آدمی، جس پر انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ پورا آدمی کیا ہوتا ہے۔ تو جب یہ معمار سیریز میں دیکھتا ہوں، مجھے بھی اس سلسلے میں 2 کتابیں لکھنے کا موقع ملا ہے، اس میں کہیں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہتے ہیں، تو جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یہ کتاب سیریز ہے پاکستانی ادب کے معمار، تو کون سے ایسے معمار ہیں کہ جن کو پورا معمار کہا جائے، یعنی وہ معمار کے جنہوں نے عمارت کو ہمہ جہت انداز میں تعمیر کی۔ ہمارے یہاں آج کل تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے، 2 شعر کہہ لیجیے اس کے بعد آپ شاعر مقبول ہیں، آپ ایک چھوٹا سا ڈرامہ لکھ لیجیے تو آپ ایک ادیب مقبول ہیں، لیکن وہ جو ایک محنت اور ریاضت اور استقامت کے ساتھ حرف تخلیق کرنے کا سفر جاری رکھنا ہے، یہ توسیع صاحب کا احساس ہے۔ اب توسیع صاحب کی ایک متنوع جہتیں ہیں، یہاں ان کی شاعری پر بہت زیادہ بات ہوئی ہے۔ وہ شاعر تخلیق، تنقید، تحقیق اور تدریس، جب میں ان چاروں شعبوں کو دیکھتا ہوں اور توسیع صاحب کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں ایک خاص طرح کا توازن نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری پر یہاں دوستوں نے بہت بات کی ہے۔ ان کی جو تحقیق و تنقید کا موضوع ہے وہ لیڈرشپ و آبادی۔ اچھا، یہ جو کسی شخصیت پہ مقالہ لکھنا ہوتا ہے، ہم جو یونیورسٹیوں میں تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آسان کام ہوتا ہے وہ کسی شخصیت پہ کام ہے کہ آپ اس شخصیت کو لیجیے، اس کی سوانح حیات مرتب کیجیے، اس کی تصانیف کا جائزہ لیجیے، اس کے کلام کا جائزہ لیجیے اور آپ اس کے بعد ڈاکٹر کو۔
لیکن منیر شکوہ آبادی جیسے شاعر کو موضوع منتخب کرنا اور اس پہ لکھنا اور اس کے پیچھے خاص طرح کا سوشل اور پولیٹیکل پرسپیکٹو دینا، میں سمجھتا ہوں کہ 1857 کا یہ جو واقعہ ہوا، اس میں جن شاعروں نے نہ صرف جہاد کیا بلکہ کلمی جہاد کیا، تو ان شاعروں پر لکھنا اور یہ ظاہر کرنا کہ اس عہد کے غزل کے شاعر نے کیا کیا تھا، اس عہد کا جو غزل کا شاعر تھا اس نے کس طرح اپنا احتجاج جو ہے وہ رقم کیا تھا. تو مجھے دار دہلی پہ چھوٹی سی کتاب لکھنے کا ایک موقع ملا ہے. تو اس کتاب کا حقیقی بات یہ ہے کہ محرر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب منیر شکوہ آبادی ہے جس کو میں نے پڑھا، اور میں نے یہ عمر پیدا ہوئی کہ میں 1857 کے کسی ایسے شاعر پر لکھوں کہ جسے تاریخ کے اندر میں بہت زیادہ بدنام کیا ہے، اور میرے خیال میں داغ کو تو سب سے زیادہ بدنام کیا ہے. تو داغ پر کتاب لکھنے کا جو اصل محرر تھا وہ ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب. ڈاکٹر صاحب کی کتاب بند گلی میں شام شاید بعض دوستوں کے لیے بظاہر کچھ یادداشتیں ہوں، اور ظاہر جب بھی کوئی شاعر جو ہے وہ ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ کچھ اپنی یادداشتیں جو ہے وہ رقم کرے. لیکن اس کتاب کو پڑھتے ہوئے معلوم نہیں اس میں کیا ایسا سحر تھا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس سے میں بسکوت نہیں پڑھ سکا. جب بھی یہ اٹھائی، یہاں معلوم نہیں کتنے دوست ایسے جو ریڈیو سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریڈیو کا اسکرپٹ پڑھنا اور اس کے پیچھے خاص طرح کا تحقیقی توازن رکھنا یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. تو میں نے یہ کتاب بند گلی میں شام جو ہے باقاعدہ یعنی بالجہر پڑھی، اونچی آواز میں. یہ پوری کتاب جو ہے وہ میں نے تنہائی کے گوشے پہ بیٹھ کے میں ایسا محسوس کرتا تھا جیسے میرا کمرہ نہیں ہے، اسٹوڈیو ہے، مجھے کوئی تحقیقی کوئی اسکرپٹ دیا گیا اور وہ پڑھ رہا. تو ڈاکٹر صاحب کی متنوع جہتیں ہیں، یہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا. یہ کتاب صرف طالب علموں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے. اچھا شعر کیا ہوتا ہے؟ بڑا سخن کسے کہا جاتا ہے؟ یادگار یاد رہ جانے والا کلام کیا ہوتا ہے؟ تاریخی ادب کا حصہ بننے والی شاعری کیا ہوتی ہے؟ تو اس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں. یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ طالب علموں کو بھی پڑھنی چاہیے، طالب علم کو پڑھنی چاہیے. تو میں ظاہر کہ دور سے آیا ہوں اور صبح کی چائے کے بعد میرا گلا جو ہے وہ خوش ہے، تو مزید گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ میرے بعد یہاں دوست ہیں بات کریں گے. ڈاکٹر شریف خان جو اس کتاب کے مصنف ہیں، اس کتاب میں جو انہوں نے توازن رکھا ہے وہ توازن ان کی شخصیت میں بھی ہے. انہوں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ وہ گولڈ میڈل سے محروم رہے، لیکن انسان کے لیے اصل جو سونا ہے، اصل جو زر ہے، وہ تو اس کی وہ عزت ہوتی ہے جو اس کو سماج دیتا ہے کیا اس کا حل کر دیتا ہے. تو آپ کے سامنے جو شریف خان بیٹھے ہیں، یہ جب میرے سامنے آئے تھے تو ایسے نہیں تھے. ایک معصوم سا بچہ ہم دنوں، میں نیا نیا لیکچر ہوا تھا تو ایک نوجوان میرے گھر آ جاتا تھا. ہم دنوں تو ظاہر موبائل فون میں نہیں ہوتے تھے. تو سر یہ راشد کی نظم نہیں سمجھ آ رہی، سر یہ میرا جی اس نظم میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو میں نے چند نظمیں جو ہے وہ پڑھا دی. تو وہ ایک یعنی میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کہ جس طرح ایک بزنس میں کچھ انویسٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح زندگی میں کچھ رویے انویسٹ کیے جاتے ہیں. تو میں نے اپنی محبت انویسٹ کی، مجھے اس کا منافع ملا.